الحمدللہ ہمارے پارے کا آخری رکوع جو ہے آغاز ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ 2 دنوں میں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرما دی گئی۔ فرمایا زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ اس سے مراد ہے یوم الاحد اتوار اور یوم الاثنین پیر کا دن۔ سورہ نازعات میں کہا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا آیت نمبر 30 میں، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنا دیا گیا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے، اور وہ اور چیز ہے، اور دحا یعنی دہر جو ہے دحون سے ہے بچھانا یا پھیلانا، اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، اور دحا کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا سورہ نازعات آیت نمبر 31 میں فرمایا اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات جو ہیں ان کی تخلیق پورے 4 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی وہ اللہ جس نے 2 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اب جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا رب وہی ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھیں، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا، محتاجوں کے لیے یکساں طور پر، یا یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں وہ دونوں دنوں میں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجا دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز العلیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیز یعنی آسمانی عذاب سے ڈرا دیا جو عاد اور سمود کی چیخ عذاب کی مانند ہو گئے۔ جب رسول ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کے پیچھے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، لیکن جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم یقیناً اس کے منکر ہیں، یعنی چونکہ تو ہماری طرح کا انسان ہی ہے اسی لیے تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، نہ کہ انسانوں کو بھیجتا، یعنی پہلے انسان کا آخری نبی کا انتظار کرتے رہے، جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے انہیں پیدا کیا
وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، چنانچہ ہم نے ان پر منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی تو انہوں نے ہدایت پر باندھنے اپنے اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب چیخنے آ پکڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی وجہ سے جو درجہ ہوگا تو ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیکھ لیں۔ ہماری یہ جو سکن ہے یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جوڑ سے، ہر اعضاء سے وہ اعمال صالح کروا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، آمین۔ اس دن ان کے جوڑ، ان کے جسم، ان کی آنکھیں، ان کے کان یہ سب گواہی دیں گے، اور یہاں پہ ہم یہ بھی پڑھیں کہ ان کی جلدیں بھی جو ہیں ان عملوں کی گواہی دیں گی جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے جو ہیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے لیے بہت اعمال کو اچھا جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ استغفر اللہ العظیم۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں تو بھی وہ معاف کر دیے جائیں گے، لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ برے ہمنشیں مقرر کیے ہیں تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے، آخرکار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہو چکی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں میں پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے قرآن تو شور و غل کرو تاکہ تم ہی غالب رہو، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور وقال الذین کفروا ربنا، اور وہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کریں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ اس دن دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں نے، دونوں فریقوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دونوں کے اوپر بلیم، اس وقت بھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں ہے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے تلے کریں تاکہ وہ نہایت پست لوگوں میں سے ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں
ना तुम डरो और ना गम खाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तखाफू वला तहसनो। फिर साथ ही खुशखबरी कि वह अबशिरू, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, हम दुनियावी जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और इसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा जी चाहे, और इसमें तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे। ये बड़े बख्शनहार निहायत रहम फरमाने वाले की तरफ से मेहमानी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान तआला अपने नेकोकार बंदों के बारे में जो कह रहे हैं कि आपकी अल्लाह की तरफ मेहमानी होगी, तो अल्लाह सुभान तआला हमें भी इसमें शामिल फरमा ले। और उस शख्स से ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, और नेक लोगों के लिए ऐसे अमल हैं, और कहा जाएगा बेशक मैं तो फर्माबरदार हूँ। और यकीनन जो कुछ भी इंसान नेकी और बुराई कर ले वो बराबर नहीं हो सकती। आप बुराई को ऐसी बात से टालिए जो आसन हो। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीका बताया जा रहा है। क्या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसको अच्छे तरीके के साथ पेश आए, फिर भी उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है। जितना भी कोई बुरा कर ले उसको आसन जवाब देना है। तो आप देखेंगे यकायक वो शख्स कि आपके और उसके दरमियान दुश्मनी है। ऐसा हो जाएगा जैसे जिस तरह जिसके साथ जो इंसान दोस्ती करेगा, यकायक वो शख्स के आपके पास और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे गर्मजोश जिगरी दोस्त हों। और ये खसलत उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र करते हैं, और ये उसी को नसीब होती है जो बड़े नसीब वाला होता है। व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा उभारे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। और इन्नहु हुवस समीउल अलीम बयान किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खूबसूरत नाम और सिफ़ात समीउल अलीम बयान की जा रही हैं। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु, और उसी अल्लाह की तरफ में से, अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को सजदा करो। यानी पहली कौमों में यही चीजें जो थी खामियां पाई जाती थी, तो यहाँ पे उसकी नफी की जा रही है अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो तो। इसलिए कि ये भी तुम्हारे तरह अल्लाह की मखलूक हैं, खुदा इख्तियारात से बहरावर है, या उनमें शरीक ना ठहराओ। इससे ये भी मुराद है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत लायक नहीं है, और तुम उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन सब को पैदा किया। फिर अगर वो तकब्बर करें तो तुम परवाह न करो, क्योंकि जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं वो इसकी रात और दिन तस्बीह करते हैं और वो उकताते नहीं। ला यस्माऊन, और वो नहीं उकताते। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्दा खाशिअह, उसकी निशानियों में से एक ये है कि आप जमीन को दबी आवाज खुश्क और बंजर देखते हैं, फिर जब उस पर पानी बरसाते हैं हम तो वो लहलहाने लगती है और उभरने यानी फलने फूलने लगती है। बिलाशुबा वो अल्लाह जिसने इस जमीन को पैदा किया वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज पर खूब कादिर है। बिलाशुबा जो लोग हमारी आयत में कजरवी कुफर करते हैं यानी टेढ़ापन तलाश करते हैं, हमसे छुपे कुछ भी उनके आमाल नहीं है। क्या फिर जो शख्स आग में डाला जाए और बेहतर है, या वो जो रोज़े क़यामत अमन के साथ आएगा। सुभान ताला। अल्लाह सुभान ताला हमारे से सवाल कर रहे हैं, फरमाते हैं तुम जो चाहो अमल करो, तुम जो कुछ करते हो बेशक अल्लाह ताला उसका खूब देख रहा है। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, बेशक जिन लोगों ने जिक्र यानी कुरान को न माना जब वो इनके पास आया तो अपना अंजाम देख लेंगे और उस वक्त कहेंगे। हालांकि बिलाशुबा ये तो बहुत बुलंद मर्तबा किताब है। बातिल से मुराद यहाँ पे है कि इसके पास
پھٹک کر بھی نہیں جا سکیں گے، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہی بڑی حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی خاطر ہے، اس کی طرف سے ہوگا جو کچھ کہ اس نے نازل کیا ہے، من حکیم من حمید۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات حکیم حمید بیان کی جا رہی ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل الرسل، آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا ہے، وہ نہ صرف معاف کرنے والا ہے بلکہ اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، وہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ اگر جو لوگ اس کی بتائی ہوئی آیات پر، حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے پھر ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی ہیں۔ یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے، کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ سبحان اللہ، آیات شفا بھی ہے یہ۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ جو برحق ہے، جو حق کی بات سنتے ہوئے گویا سنتے ہی نہیں اور دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہوں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، بار بار اس بات کا ذکر ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کی طرف بہت بلاتے رہے، لیکن بار بار ان کا اللہ کے غیظ و غضب کی طرف لوٹنا، بار بار کفر کرنا، شرک کرنا کسی کام نہیں آیا۔ اللہ نے کتنی تاکیدیں کی، کتنی نصیحتیں کی، کتنے پیغمبر بھیجے، لیکن ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دے دی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ جیسا کہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ انہیں وقت معین تک مؤخر کرتا ہے، یعنی اتنی ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ پھر بھی ایمان لے آئیں، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، نہ کہ بے گناہ کو، یوں ہی اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری سورہ حامیم سجدہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بہت ہی ضروری احکامات تھے آج کے پارے کے بیچ میں، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جنت کے خزانوں میں سے ہمارے لیے بھی حصہ فرما دے، جن کے لیے اس نے اجر و ثواب کا وعدہ رکھا ہے ہمیں ان مومنین کے ساتھ شامل فرما دے، اور جن کے لیے عذاب دردناک کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا ربنا آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔